یعنی شاہدین کے مطابق جو بچے وہاں پر موجود تھے ان کے بقول 3 گھنٹے سے لے کے 5 گھنٹے تک بچے پر مسلسل تشدد کیا گیا۔ پنجاب بھر کے جتنے بھی بورڈ تھے ان میں سے اکثر پوزیشن لینے والے طلباء کا تعلق مدارس کے ساتھ تھا۔ بہت سارے ظلم اور ناانصافی کے اس طرح کے واقعات ہمارے ہاں گزر چکے ہیں۔ چند ایک کے علاوہ جن کے مجرموں کو پکڑا گیا جو کہ میرے علم میں، اس کے علاوہ تقریباً 99% مجرم کہاں غائب ہو گئے، کم سے کم میرے علم میں نہیں ہے۔ اگر آپ کے علم میں ہے تو کم سے کم آپ میرے علم میں اضافہ کر دیں۔ اب ہمارے ہاں جب بھی اس طرح کا کوئی واقعہ ہوتا ہے تو ہمارے ہاں 2 گروپ بن جاتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ دوستو، پچھلے کچھ دنوں سے آپ لوگوں نے نوٹ کیا ہوگا کہ پاکستان میں پے در پے ناانصافی، ظلم کے بہت سارے واقعات ہو رہے ہیں۔ اب ظلم اور زیادتی کے یہ واقعات یا تو مدارس میں ہوتے ہیں، یا تو یونیورسٹیز میں، یا تو دینی طبقے میں ہوتے ہیں، یا تو لبرلز کے طبقے میں، یا تو یہ مذہبی گروپ ہوتا ہے، یا تو وہ ٹک ٹاک اور سوشل میڈیا کا آپ سمجھ لیں کہ لبرلز کا ایک گروپ ہوتا ہے۔ اب ہمارے ہاں جب بھی اس طرح کا کوئی واقعہ ہوتا ہے تو ہمارے ہاں 2 گروپ بن جاتے ہیں، ایک مذہبی لوگوں کا گروپ اور ایک لبرلز کا گروپ۔ اب دیکھا جاتا ہے ان واقعات کا تعلق کس کے ساتھ ہے۔ اگر ان واقعات کا تعلق کسی مذہبی گروپ، مسجد یا مدرسے کے ساتھ ہو تو مذہبی گروپ جو ہے وہ خاموشی اختیار کر لیتا ہے اور اپنی آنکھیں آپ سمجھ لیں کہ بند کر دیتا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہوتی ہے، ان کے بقول اگر ہم اس معاملے میں بات کرنے کی کوشش کریں گے تو اسلام کی بدنامی ہوگی، جبکہ دوسرا گروپ اس معاملے کو خوب نہ صرف اچھالتا ہے بلکہ کافی زیادہ مبالغہ آرائی سے بھی کام لیتا ہے۔ اور اسی طرح اگر یہ واقعہ مدرسے کے بجائے کسی اسکول، کالج، یونیورسٹی یا لبرل کے کسی بھی طبقے میں ہو تو ایسے موقع پر لبرل اس بات کو یا تو خاموش کر دیتے ہیں یا تو بدل کر دوسرے انداز میں پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور مذہبی طبقہ اس کو خوب اچھالتا ہے۔ اب پچھلے دنوں کی بات ہے کہ سوات میں ایک مدرسہ جس کو قاری صاحب نے مار کر جان سے مار دیا۔ اب یہ ایک حادثہ نہیں تھا، عینی شاہدین کے مطابق جو بچے وہاں پر موجود تھے ان کے بقول 3 گھنٹے سے لے کے 5 گھنٹے تک بچے پر مسلسل تشدد کیا گیا، اور فوت ہونے سے پہلے بچہ پانی بھی مانگتا رہا ہے، لیکن اس پر رحم نہیں کیا گیا اور بچوں کو جان سے مار دیا گیا ہے۔ اب جیسے یہ واقعہ سوشل میڈیا کی زینت بنی، مقامی علماء نے اگرچہ کہ ایکشن بھی لیا، اس مدرسے کو سیل بھی کر دیا گیا، اور جو مقامی جتنے بھی ملزم تھے ان سب کو گرفتار بھی کر دیا گیا، اور بڑے بڑے علماء کی ٹویٹر اکاؤنٹ اگر آپ دیکھیں انہوں نے مذمتی بیان بھی دیے اور کارروائی کا بھرپور مطالبہ کیا، لیکن اس کے باوجود جو اسلام دشمن لوگ ہیں انہوں نے کہا کہ سارے کے سارے مدارس میں ایسا ہی ہوتا ہے، لہٰذا آپ لوگوں کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو مدارس سے دور رکھو۔ اب ظاہری بات ہے، جب بچے مدارس سے دور رہیں گے تو اسلام سے بھی دور رہیں گے، اور جب اسلام سے دور رہیں گے تو آنے والے دنوں میں اسلام کے ساتھ کیا ہوگا، یا دین کے ساتھ کیا ہوگا، یا ہمارے مذہب کے ساتھ کیا ہوگا آپ خوب جانتے ہیں۔ اب جبکہ باقی مدارس میں تعلیم ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، یا وہاں بچوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے، یا وہاں بچوں کا ٹائم کتنا ضائع ہوتا ہے، اس کا اندازہ آپ 2025 کے میٹرک کے امتحانات سے لگا سکتے ہیں۔ پنجاب بھر کے جتنے بھی بورڈ تھے ان میں سے اکثر پوزیشن لینے والے طلباء کا تعلق مدارس کے ساتھ تھا۔ اگرچہ کہ الیکٹرانک میڈیا پر اس بات کو زیادہ اچھالا نہیں گیا، نہ ہی اس بات کو زیادہ بیان کیا گیا، لیکن اگر اس کے باوجود آپ کی دل کو تسلی نہیں ہو رہی تو اپنی تسلی کے لیے ابھی بھی آپ جا کے سرچ کر سکتے ہیں اور ان واقعات کا اور اس بات کی تصدیق کر سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ مدارس میں استاد اور شاگرد کا جو ایک روحانی تعلق ہوتا ہے، جو ایک محبت ہوتی ہے، جو ایک عقیدت ہوتی ہے، دشمنان اسلام اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ آپ یقین کریں ہر استاد اپنے بچوں کے لیے تہجد میں اٹھ کر دعائیں مانگ رہا ہوتا ہے، اور اسی طرح شاگردوں کا بھی یہی حال ہوتا ہے کہ وہ اپنے اساتذہ کرام کے لیے تہجد میں اٹھ کر دعائیں کرتے ہیں، ان کی صحت کے لیے، ان کی لمبی عمر کے لیے۔ اور ہم نے ایسے علماء کو بھی دیکھا ہے جب مدارس میں بچوں کی چھٹی ہوتی ہے تو ویران مدرسے کو دیکھ کے رونا شروع کر دیتے ہیں کہ بچوں کے بغیر یہ مدرسہ کتنا ویران لگ رہا ہے۔ اسی طرح ایسے استاد بھی دیکھے گئے ہیں کہ لائٹ کے جانے کے بعد استاد خود اپنے ہاتھوں سے پنکھا چلا کر بچوں کو ہوا دے رہے ہوتے ہیں تاکہ بچوں کو گرمی نہ لگے اور وہ آسانی سے قرآن مجید کی تلاوت کر سکیں۔ لہٰذا کسی ایک واقعے کو بنیاد بنا کر سارے کے سارے مدارس کو بدنام کرنا کہاں کا انصاف ہے، اور اسی طرح دوسری طرف یونیورسٹیز، اسکول یا کالج میں کسی ایک واقعے کی بنیاد بنا کر سارے کے ساری تعلیم کی مخالفت کرنا یہ بھی بہت بڑی ناانصافی ہے۔ بہرحال اب آتے ہیں واپس اپنے 2 گروپوں کی طرف، مذہبی اور لبرل گروپ کی طرف۔ جب بھی کوئی واقعہ ہوتا ہے تو یہ دونوں گروپ متحرک ہو جاتے ہیں اور آپس میں ان کے بحث مباحثے شروع ہو جاتے ہیں، لیکن یہاں پر ایک بہت بڑا نقصان ہو جاتا ہے۔ نقصان یہ ہوتا ہے کہ ان میں سے کوئی بھی یہ نہیں پوچھتا کہ ظالم کا کیا بنا، کوئی بھی یہ نہیں پوچھتا کہ مجرم کا کیا بنا، کوئی بھی یہ نہیں پوچھتا کہ اس مظلوم کا کیا بنا جس کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی، کوئی بھی یہ نہیں پوچھتا کہ اس بچے کا کیا بنا جس کو مار دیا گیا، کوئی بھی یہ نہیں پوچھتا کہ اس عورت کا کیا بنا جس کو ذلیل کر دیا گیا۔ یاد رکھیے ظلم ہوتا ہے، چاہے مدرسے میں ہو یا یونیورسٹیز میں ہو۔ ہمیشہ جب بھی ہم بات کریں ہمیں ظلم کے خلاف اور اصل جو مجرم ہے جس کی وجہ سے یہ سارا کا سارا ڈرامہ کھڑا ہوتا ہے اس کے بارے میں بات کرنی چاہیے۔ آپ ذرا تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، ہمیشہ جب بھی ایسے واقعات ہوتے ہیں یہ 2 گروپ متحرک ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ بحث مباحثے شروع کر لیتے ہیں۔ ان میں سے کتنے مجرموں کو صحیح معنوں میں کٹہرے میں کھڑا کیا گیا، کتنے مجرموں کو صحیح معنوں میں سزا دلائی گئی، 99% میں سے 1% کو بھی نہیں پکڑا گیا۔
ہمیشہ ٹرینڈ چلتا ہے ہوا کی طرح، ہوا گزر جاتی ہے اور ٹرینڈ ختم۔ بہت سارے ظلم اور ناانصافی کے اس طرح کے واقعات ہمارے ہاں گزر چکے ہیں۔ چند ایک کے علاوہ جن کے مجرموں کو پکڑا گیا جو کہ میرے علم میں، اس کے علاوہ تقریباً 99% مجرم کہاں غائب ہو گئے، کم سے کم میرے علم میں نہیں ہے۔ اگر آپ کے علم میں ہے تو کم سے کم آپ میرے علم میں اضافہ کر دیں۔ لہٰذا ہمیشہ اگر ہم نے آواز اٹھانی ہے تو ظالم کے خلاف آواز اٹھائیں، مجرم کے خلاف آواز اٹھائیں، اور اس کو اس بنیاد پہ نہ دیکھیں کہ اس کا تعلق کون سے طبقے کے ساتھ ہے، آیا اس نے ٹوپی پہنی ہوئی ہے، جبہ پہنا ہوا ہے یا جینس پہنی ہوئی ہے، بلکہ آپ اس کو دیکھیں کہ مجرم کون ہے اور مظلوم کون ہے، اور مظلوم کا ساتھ دے اور مجرم کے خلاف آپ آواز اٹھائیں۔ اللہ تعالی ہمیں ظالم اور مجرم کے خلاف اور مظلوم کے ساتھ کھڑا ہونے کی توفیق دے، چاہے مظلوم کا تعلق مذہبی طبقے کے ساتھ ہو یا لبرل طبقے کے ساتھ ہو۔